ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ایسی نورانیت ہے کہ جو کوئی اس کو سکون سے سنے گا تو قرآن کا سننا اس کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے قرآن نے۔ لیکن یار تو کیوں یہ سب باتیں سوچ رہا ہے؟ تیرا دل تو اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کیا، تیرے سامنے پورا قرآن بھی پڑھا جائے تو تیرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ اور سچ سچ بتا، آج تک تو نے قرآن سے کچھ سیکھا ہے؟ یا پھر چل وہ وقت بتا جب تیرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ یار چلو دیکھتے ہیں آخر قرآن میں اللہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، یہ قرآن میں ہے تو کیا۔ اسلام کے بڑے بڑے دشمن جنہوں نے قرآن پاک کو بس اس لیے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس میں سے کچھ غلطیاں نکالیں، کچھ فالٹ مل جائے جس سے قرآن کو، اسلام کو بدنام کیا جائے، مقصد ان کا غلط تھا، لیکن قرآن کو سمجھنے کی برکت سے ان کے دلوں میں قرآن کی عزت آ گئی، اللہ کی محبت آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے، تو مسلمان ہو کر بھی قرآن کی برکات سے محروم ہے۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں موجود ہے۔ آخر کب تیرے دل میں قرآن کو سمجھنے کی تڑپ پیدا ہوگی؟ کیا وہ وقت ابھی آیا نہیں کہ تو یہ جاننے کی کوشش کرے کہ تیرا اللہ تجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ زندگی تو کٹ رہی ہے یار، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے تیری آنکھیں سلامت ہیں اور تو سن بھی سکتا ہے، تیرے زبان میں جان ہے اور تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ آگے کیا بولوں یار، گونگے بہرے، ہاں صحیح سنا، گونگے بہرے قرآن پاک کے حافظ بن رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی بدل رہے ہیں، اور تو یہاں نئے خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرنے کی لسٹ بنانے میں مشغول ہے۔ جب تو اپنے کسی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا، جیسا کہ سمجھ اگر تجھے گھر بنانا ہے یا موبائل لینا ہے یا نئی گاڑی لینا ہے، تو اپنے آپ پر غور کرنا، ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا اور اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن قرآن کو سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے کا ارادہ یا کسی اور دینی کام کے ارادے ہی اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ کبھی پورے نہیں ہوتے، اور کئی ارادے تو بھول ہی جاتا ہے۔ ہر دن نہ صحیح، ہفتے میں ایک بار ایک وقت فکس کر، کسی عالم سے دوستی کر لے اور قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی ترتیب بنا، اور جب بھی وقت ملے نا قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پڑھا کر۔ آخر دیکھ تو دیکھ یار، اللہ تجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو قرآن کے احکامات کو اپنے زندگی میں سب سے زیادہ ترجیح دیتا اور اپنی دنیا و آخرت بناتا، لیکن اللہ معاف کرے تو ابھی بھی شک میں ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی بھی یا نہیں۔ قرآن کی اپنی ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے، جس کی وجہ سے صحابہ اور اللہ کے نیک بندے رات رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور کب صبح ہو گئی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور ایک تیرا حال ہے، رات رات بھر گیم کھیلنے تیار، دوستوں کے ساتھ مستی مذاق کرنے تیار،
انسٹا، فیس بک، یوٹیوب پر کیسے ٹائم نکل جاتا ہے تجھے پتہ نہیں چلتا، اور وہی اگر تو صرف 10 منٹ قرآن پڑھ لینا تو تجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پورے سال بھر کا قرآن پڑھ لیا۔ تو مان یا نہ مان، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کی تیرے نزدیک اب کوئی قدر نہیں۔ بھلا تو یہ بتا کہ جس کے نزدیک قرآن کی کچھ قدر ہو اور وہ کئی سال تک قرآن کو کھول کر بھی نہ دیکھے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زمانہ بدل رہا ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جذبات اور شوق بھی بدل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، قرآن تو لوگوں کے دلوں سے کب کا نکل چکا، اب لوگ اپنے ہاتھوں سے گھروں سے قرآن کو نکال رہے ہیں۔ اب تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ جب گھر میں کوئی قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے تو قرآن کا گھر میں رکھ کر کیا فائدہ، چلو اس قرآن کو گھر سے نکالو اور مسجد میں رکھ کر آؤ۔ اور ایک بات سن، جو سورے اور جو قرآن تجھے بچپن میں یاد تھا، آدھی زندگی نکل گئی، آج تک اتنا ہی یاد ہے۔ ایک نئی صورت تو دور کی بات ہو گئی، ایک نئی آیت بھی یاد کرنے کی کوئی تمنا تیرے دل میں نہیں جاگی، اور تو کہتا ہے کہ تو قرآن والا ہے۔ قرآن سے خالی زندگی لے کر کس منہ سے اللہ کے پاس جائے گا؟ اگر تو روزانہ بھی قرآن پڑھے گا نا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیا تیرا لاکھوں کا نقصان ہوگا اور کیا تیری عزت چلی جائے گی۔ دیکھ دوست، نہ کرنے والوں کے لیے بہانے ہزار ہیں، اور کرنے والوں کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی آسان ہے۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کر، قرآن کو جیتے جی نہیں پڑھے گا تو کیا مرنے کے بعد قرآن پڑھے گا؟ قرآن سے دل لگا، اور قرآن ہے ہی ایسی چیز جس سے دل لگایا جائے۔ قرآن سے جس نے بھی وفا کی وہ کبھی نامراد نہیں ہوا ہے۔ جب تو قرآن کو سمجھے گا نا تب تجھے پتا چلے گا کہ تو کیا سمجھ رہا تھا اور قرآن کا مقام کیا ہے۔ لوٹ آ قرآن کی طرف، لوٹ آ اللہ کی طرف۔ تھک گیا ہے تو زندگی سے، تیری روح تڑپ رہی ہے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے۔ اللہ تجھے قرآن کی قدر کرنا نصیب فرمائے۔